کرپشن اور بدعنوانی اس کا تعارف، یہ کیوں کر معاشرے میں پنپتا ہے، کیوں کر کیسے معاشرے میں وجود میں آتا ہے، اور کرپشن اور بدعنوانیوں کا خاتمہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کم از کم کیسے کیا جا سکتا ہے کرپشن اور بدعنوانیوں کو معاشرے سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرپشن اور بدعنوانی یہ کیوں کر معاشرے میں پنپتا ہے، کیوں کر کیسے معاشرے میں وجود میں آتا ہے، اور کرپشن اور بدعنوانیوں کا خاتمہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کم از کم کیسے کیا جا سکتا ہے کرپشن اور بدعنوانیوں کو معاشرے سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ نہیں تو کم از کم کرپشن اور بدعنوانیوں سے عوام کو نفرت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کرپشن اور بدعنوانی دنیا کے تقریباً ہر ممالک میں، ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیں، کرپشن اور بدعنوانی موجود ہے، لیکن اس کا درجۂ حرارت، کرپشن کا اور بدعنوانیوں کا درجۂ حرارت الگ ہے۔ کرپشن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچتا، اور جب ملک کو نقصان نہیں پہنچتا تو مجموعی طور پر عوام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ملک اور عوام ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں الا ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ سیاسی کرپشن، سماجی کرپشن، سیاسی اور اقتصادی اور سیاسی نظام کو متاثر کرتے ہیں۔ کرپشن ان تمام جتنے بھی نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، اس کو متاثر کرتے ہیں۔ کرپشن کے مسائل کا تعلق طاقت اور اختیار کل سے جنم لیتا ہے۔ اختیار کل یعنی قبولیابی کا اختیار جس شخص کو، جس ادارے کو، جس محکمے کو ہوگا، جس رجیم کو ہوگا کہ وہ جو چاہے وہی نافذ کرے، وہ جو چاہے وہی ہوگا ملک اور معاشرے، عوام اور خواص میں۔ اس کا جو کرپشن، یہ ایک مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ، آج کا عالمی مسئلہ کرپشن اور بدعنوانی ہے۔ طاقت اور اختیار کا غلط استعمال، طاقت اور اختیار کے غلط استعمال سے بھی کرپشن اور بدعنوانی جنم لیتی ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے نتیجے میں عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، عوام کا اعتماد عوام سے ختم ہو جاتا ہے، گھر والوں کا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد زیرو، ختم ہو جاتا ہے، خاندان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بدعنوان ہو، اگر کرپشن ہے اس گھر میں یا اس معاشرے میں یا اس ملک میں، اگر کرپشن ہے اور بدعنوان لوگ پائے جاتے ہیں جو طاقت بھی رکھتے ہیں، اور یقیناً کرپشن کے نتیجے میں وہ مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ تمام اداروں کے ہیڈ کو خرید لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بکتے تو ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا سلوک اختیار کیا جاتا ہے، ان کی تصاویر غلط طریقے سے بنائی جاتی ہیں، کبھی کبھار ایڈیٹنگ کے ذریعے بھی ان کی مختلف تصاویر کو جوڑ کر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔
چونکہ کرپشن کا کوئی حد نہیں، بدعنوانیوں کے کوئی حدود نہیں، اور جس ملک یا کسی گھر یا معاشرے میں اگر کرپشن اور بدعنوانی ہوتی ہے تو وہاں کی ترقی کرپشن کے ریٹ کے حساب سے، بدعنوانی کے اسکیل کے اعتبار سے اس کی ترقی سست اور کبھی کبھار ڈیڈ ختم ہو جاتی ہے، ترقی نہ ہونے کے برابر رہتی، بس ملک، عوام، معاشرہ سروائیول زندگی گزارتا ہے۔ کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص یا کوئی ادارہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کی تسکین، ذاتی مفاد کی تکمیل، ذاتی خواہشوں کی تسکین کے لیے اگر کرپشن اور بدعنوان بن جاتا ہے یا کرپشن اور بدعنوانیوں کو اختیار کر لیتا ہے، وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے اگر چھوٹے لیول پر ہے، بڑے لیول پہ ہے تو کک بیک کمیشنز لیتے ہیں، اقربا پروری ہوتی ہے، اگر بڑے لیول پر ہے تو وہ سیاسی اقربا پروری، یہ میرا بیٹا، میرے سیاست کا کارکن، میرے سماج کا رہنے والا، میرے قبیلے کا رہنے والا، میرا خاندان، میرا تعلق، میرا دوست، یا روپیہ وہ مال پھینکتا ہے اور معاشرے کو اور معاشرے کے اداروں کو، محکموں کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے، جس سے کروا رہا ہوتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے، اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کے بعد جوڑ توڑ کر کنویں کو سمندر بنا کر کے پیش کرتا ہے، چھوٹی سی بات کو افسانہ بنا کر کے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی کرپٹ ہوتا ہے اور اپنے گرد لوگوں کو کرپٹ دیکھنا پسند کرتا ہے، چونکہ کرپٹ لوگ ہی کرپشن کو پسند کرتے ہیں، اور کرپٹ لوگ ہی دوسرے کرپٹ ساتھیوں کو پسند کرتے ہیں، اور برے لوگ یعنی کرپشن کرنے والے لوگ کرپٹ ترین لوگوں کو پسند کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک دوسرے کے سانجھے ہوتے ہیں کرپشن میں، برائی میں، بدعنوانی میں۔ اور بڑے لیول پر اگر عدالتی لیول پر کرپشن ہونے لگے اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، عوام کی پہنچ سے بالا ہو، عوام کی سوچ سے بالا ہو، عوام کی طاقت سے وہ بہت بلند ہیں کرپٹ لوگ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جوڈیشری میں، عدالتوں میں، انصاف میں شفافیت ختم ہو جاتی ہے، ٹرانسپیرنسی اس کی ختم ہو جاتی ہے، عدل و انصاف پر اعتماد عوام و خواص کا ختم ہو جاتا ہے، یا خواص کا مطلب وہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا عوام کا ان لوگوں پر اور ان لوگوں کا عوام پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چور کو پسند کرتے ہیں، چور ساہوکار کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح بدعنوانی جھوٹ یا دھوکہ، فریب، چکر بازی کے ذریعے مالی فائدہ حاصل کرتے ہیں، مالی فائدے حاصل کرتے ہیں، طاقت کو بڑھاتے ہیں، یقیناً مال کے ذریعے اسباب کو خریدتے ہیں، مال کے ذریعے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور شریف لوگوں کو بندوق کے زور پر، عام لوگوں کو دکھا کر کے طاقت کے زور پر کام لیتے ہیں، طاقت کے زور سے کام لیتے ہیں، اور پھر ان کی تصاویر بنا کر ہمیشہ کے لیے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نہ معاشرے میں ترقی نظر آتی ہے، نہ گھر میں ترقی ہوتی ہے، اس لیے حرام پیسہ آتا ہے، حرام کے پیسے سے طاقت بھی حرام ہی کا ہوگا، تو حرام کی چیز کو نہ رب پسند کرتا ہے نہ جگ پسند کرتے ہیں۔ یہ مالی دھوکہ دہی، شناختی دھوکہ دہی، کاروباری دھوکہ دہی، چیزوں میں ملاوٹ کا استعمال اور مختلف صورتوں میں
کرپشن سامنے آ سکتی ہے۔ بدعنوانی کا بنیادی مقصد خواتین و حضرات غیر قانونی طریقوں سے دولت اور وسائل کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جو کہ اداروں کی شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دونوں مسائل یعنی کرپشن اور بدعنوانی، یہ دونوں مسائل کے اثرات معاشرے میں، ملک میں، گھر میں، ذات میں، افراد میں بہت برے ہوتے ہیں۔ اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، عام لوگوں کو نیند نہیں آتی، خاص لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، حیوانیت کے لیول سے بھی گر جائے، تو وہ پھر ڈرگ کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ضمیر کو سلا دیں، تھپکی مار مار کر سلا دیں، چونکہ جب انسان فطرت کے خلاف کام کرے گا، کرپشن فطرت کے خلاف ہے، کرپشن اور بدعنوانی قانون کے خلاف ہے، کرپشن اور بدعنوانی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، کرپشن اور بدعنوانی دنیا کے تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کی فہم کے خلاف ہے، لوگوں کے اصول کے خلاف ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کو کوئی زندہ شخص، کوئی باضمیر شخص، کوئی ہدایت یافتہ شخص، کوئی عام لیول کے ابھی کسی کے دل میں اگر حلال خوری ہو تو وہ کرپشن اور بدعنوانی کو پسند نہیں کرتا۔ معاشرتی عدم اعتماد اس سے پیدا ہونے لگتے ہیں، عوام کا اداروں پر سے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، حکومتی اور ادارہ جاتی نظام پر اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی پھر کرپٹ ہونے کی فکر میں لگا رہتا ہے، چونکہ اس کو زندہ رہنا ہے۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو کرپٹ فل معاشرے میں کرپٹ بن کر رہنا پڑے گا۔ بدعنوانیت کے دلدل میں گرے ہوئے یہ معاشروں میں، اس معاشرے میں، اس گندگی کے ڈھیر میں اگر کوئی رہنا چاہے گا تو اس کو مکھی کی طرح زندگی گزارنا پڑے گا۔ جیسے مکھیاں جب بھی بیٹھتی ہیں بدبودار کچروں کے بیچ میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں، اسی طرح عوام کو اس فہم میں لے جایا جا رہا ہے، اس سوچ میں لے جایا جا رہا ہے کہ ارے بھائی زندہ رہنا ہے تو کرپشن کرنا پڑے گا۔ کرپشن اور بدعنوانی اب بری چیز نہیں ہے، کرپشن اور بدعنوانی یہ ہمارا حق ہے، اگر ہم نے نہ کیا تو ہم بچوں کے لیے روٹی، بچوں کے لیے کپڑے، اپنا گھر چھت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کرپشن اور بدعنوانی میں ہم انوالو نہ ہوئے تو عدالتوں میں وکیلوں کے فیس کہاں سے دیں، عدالتوں کے اخراجات ہم کہاں سے دیں، عدالتوں میں اور جو دیگر 2 نمبر طریقے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ ہم پھر کہاں سے لائیں؟ لہٰذا تم بڑے کرپٹ ہو تو ہم چھوٹا موٹا گزارا کرنے کے لیے کرپشن کر لیتے ہیں، پھر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس سوچ کو لوگ معاشرہ برا نہیں سمجھتے۔ اقتصادی نقصان، معیشت کی ترقی میں رکاوٹ پیدائش کرپشن اور بدعنوانی کے ذریعے پیدا ہونے لگتی ہے، اور وسائل کا غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے، قانون کی بالادستی کا فقدان شروع ہو جاتا ہے، قانون کا احترام اور قانون سب کے لیے ایک ختم ہو کر رہ جاتا ہے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ بدقسمتی سے قانون کا احترام ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سے ہونے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سرگرمیاں بھی معاشرے میں بڑھ جاتی ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی کی حل کی طرف چھوٹے سے ہم کچھ اقدام آپ کے خدمت میں، کہ کیا اقدام ہونی چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے کرپشن اور بدعنوانی میں کمی آئے۔ ایک لفظ میں مومن بننے کی کوشش کرو،
ایک لفظ میں خدا کا خوف دل میں لانے کی کوشش کرو، ایک لفظ میں تقدیر پر بھروسہ کرنے کی ایمان کو ڈیولپ کرو، ایک لفظ میں اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کرو اور کرپٹ اور برے لوگوں سے دور رہو۔ یقیناً آج وقتی طور پر ہمیں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن واللہ میں قسمیاں کھاتا ہوں کہ کرپشن اور بدعنوانی کے ذریعے کمایا ہوا پیسہ بچوں میں بھی لگائیں گے، فیملی میں لگائیں گے، وہ پیسے راست نہیں آئیں گے، خوشیاں لوٹ جائیں گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، دین اور دنیا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہم اگر اسلامی سوچ نہیں بھی رکھتے ہیں تو ایک فطری سوچ ہے کہ آگ کا کام جلانا، پانی کا کام پیاس بجھانا، تو ایسا ممکن نہیں، جس کا جو کام ہے وہی کرے گا۔ کرپشن اور بدعنوانی کے ذریعے کمائے ہوئے پیسے، مال و اسباب سب دنیا ہی میں ہمارے لیے سانپ اور بچھو بن کر کے ہمیں ڈسے گا، ہماری زندگی کو اجیرن کر دے گا، ہمارے سکون کو برباد کر دے گا، ہماری گھریلو زندگی کی خوشیوں کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے کرپشن اور بدعنوانی سے بچنے کی ہم اور آپ ایک ہی طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم قدر اللہ ما شاء فعل، جو میرے نصیب میں ہے ہم اس میں راضی اور رضا رہیں۔ کرپشن، اب ہم عملی طور پر اس کے اقدامات بتاتے ہیں کہ کرپشن اور بدعنوانی کے حل کے لیے مضبوط قوانین ریاست میں، مضبوط اصول گھر میں بنانے کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹیبل، بہت شدت سے ذاتی احتساب، ذاتی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ آزاد اور مؤثر ادارے عوامی شعور اور عوامی تعلیم اور عوام کو ٹیکنالوجی کے علم سے آراستہ کروایا جائے۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہر خیر شر کے پیچھے خیر ہے، ہر خیر کے پیچھے شر ہے، یہ ہمارے استعمال کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ہم اگر اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، اچھی چیزوں کو سیکھیں، اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں، اچھی چیزوں کو پھیلائیں، بری چیزوں کو ڈیلیٹ کریں، بری باتوں کو نظر انداز کریں، تب بھی ہم کرپشن اور بدعنوانی اپنے من سے، اپنے تن سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانیوں کے بے شمار حل آپ کے ہمارے پاس اور بھی موجود ہوں گے۔ مضبوط قوانین، یعنی ایسا اصول، ایسا ضابطہ جس میں کوئی بھی بچ نہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ، ایک ججمنٹ کے موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ یہ ہے اسلام کا زرین اصول ایک کرپشن کے خاتمے میں، کہ قانون مضبوط ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو، سب کے لیے یکساں ہو، سب کے لیے برابر ہو۔ اگر نواز شریف، زرداری، بھٹو، ABCD، کوئی بڑا قبولیابی والی شخصیات بھی اگر قانون توڑے تو ریاست کے دیگر ادارے اس کو سزا دیں، تبھی جا کر معاشرے سے، ملک سے کرپشن ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر گھر سے کرپشن کو ختم کرنا ہے تو گھر کا جو سربراہ ہے یعنی باپ، گھر کا جو سربراہ ہے یعنی شوہر، گھر کا جو سربراہ ہے یعنی بیٹا، گھر کا بھی جو سربراہ ہے یعنی بڑا بھائی، یعنی وہ مرد جو گھر کا سربراہ ہے، جس کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، وہ ایک مضبوط ضابطۂ گھر بنائے، ضابطۂ اصول بنائے، تب گھر سے کرپشن کا اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔
اور اگر کوئی مرد گھر میں نہیں کمانے والا، اگر خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، تو وہ پھر اصول بنائیں کہ حرام کا ہم نہیں کچھ کھائیں گے، بجلی چوری کا نہیں ہم گھر پہ بجلی چوری کا گھر پہ دیا نہیں جلائیں گے، بجلی چوری کر کے بجلی کو چوری کر کے گھر کو روشن نہیں کریں گے، چونکہ یہ بھی کرپشن، چوری، بدعنوانی کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک اکائی ہے۔ اگر چوری کی ہوئی بجلی سے ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو وہ بھی ہمیں قرآن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مسجدوں میں بھی ہم چوری کی ہوئی بجلی نہیں جلا سکتے، تو گھر بھی ہمارا مسجد ہے، گھر میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم گھر میں بھی چوری کی ہوئی نہ کوئی بجلی جلائیں گے اور نہ کوئی کھانا کھائیں گے، نہ کوئی پانی استعمال کریں گے، نہ بات کریں گے گالی گلوچ والی، جھگڑے لڑائی والی، دنگا فساد والی، بیک بائٹنگ والی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، حسد کرنا۔ حسد بھی ایک کرپشن کی ایک اکائی ہے۔ تو کرپشن کے خاتمے کے لیے مضبوط اصول بنانے کی ضرورت ہے۔ آزاد اور مؤثر ادارے، آزاد اپنے خیالات کو، آزاد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے کام کرنے میں آزاد ہوں، آپ اپنے اصول میں آزاد ہوں، آپ اپنے ذات میں آزاد ہوں، آپ اپنے خیر کے کام کرنے میں آزاد ہوں، اچھے کام کرنے میں آزاد ہوں، برے کام کرنے میں پابند ہوں۔ برے کام نہ کریں، اس میں سلاسل ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں سزا ہے، اس میں تینوں سزائیں ہیں، اس میں شریعت الہی بھی سزا دے گی، اس میں قانون فطرت بھی سزا دیتی ہے، اور کرپشن اور بدعنوانی سے ریاست کا قانون بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ اللہ بھی سزا دے گا، بندے بھی سزا دیں گے، ضمیر بھی سزا دے گی۔ عوامی شعور اور تعلیم، ٹیکنالوجی کا استعمال، اخلاقی تربیت اور بین الاقوامی تعاون جیسے اقدامات کی ضرورت ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ عوام اور خواص، ریاست اور سماج بدعنوانی اور کرپشن کو ختم کرنا ہے تو ایک مضبوط قانونی ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آزاد اور مؤثر اداروں کا ہونا ضروری ہے، عوام میں شعور ہو، عوام موجودہ اور اسلامی تعلیم سے آراستہ ہو، باخبر ہو، تعلیم ان کو معلوم ہو، ان کو علم ہو کہ برے کام کا برا انجام ہے، اور موجودہ ٹیکنالوجی کا استعمال سائنسی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اس کا استعمال کریں، بچوں میں اخلاقیات کا درس دیں، خود بھی اخلاق سمجھیں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے آپ کی بات سے، آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے کسی دوسرے خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اخلاقی تربیت کی ایک جھلک ہے۔ بین الاقوامی انٹرنیشنلی تعاون جیسے اقدامات، سوچ، انٹرنیشنل لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے شفافیت، ٹرانسپیرنسی اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کو یقینی، عدل و انصاف کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں سے یہ مسائل صرف حکومتی یا ادارہ جاتی سطح پر صرف نہیں ہے، یہ سماجی اور اخلاقی سطح پر بھی حل طلب ہے۔ یہ اسکول والے بھی کر سکتے ہیں، مدرسے والے بھی ان چیزوں پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں، مساجد اور مدارس بھی اخلاقی تربیت دے سکتے ہیں اپنے حد میں رہتے ہوئے، اور ان کے حل کے لیے ہر فرد کا الگ الگ کردار ہے، ہر فرد کا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی دنیا بھر کے مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اہم مسائل یہ ہیں کہ جو نہ صرف سماجی اور اقتصادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں بلکہ عوامی اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی یہ مسائل کسی بھی ملک کی بنیادی ڈھانچے، کسی بھی ملک کے قانونی نظام،
کسی بھی ملک کے اخلاقی اقدار کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس گفتگو میں ہم ان مسائل کی نوعیت، ان کے اثرات اور ان کے حل، ان کرپشن اور بدعنوانیوں کے حل کے لیے بہت سارے تجاویز پہلے دے چکے اور ابھی بھی وہ تجاویز حاضر خدمت ہے۔ کرپشن عام طور پر طاقت یا اختیار کے ناجائز استعمال کو ظاہر کرتا ہے، جس میں ذاتی فائدے کے لیے غیر قانونی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ رشوت لینا، عہدے کا غلط استعمال کرنا، اقربا پروری، خاندانی اقربا پروری، زبانی اقربا پروری، لسانی اقربا پروری، رنگ و بنیاد کی اقربا پروری، میرا تیرا کی اقربا پروری اور غیر قانونی ٹھیکے کرپشن کی چند اہم شکلیں ہیں۔ کرپشن کی موجودگی حکومت، کرپشن کی موجودگی عدلیہ اور کرپشن کی موجودگی کاروباری اداروں کی شفافیت اور جواب دہی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور عوام وسائل کا غلط استعمال، عوامی وسائل جو پبلک پراپرٹی ہے، عوامی وسائل کا غلط استعمال کر کے سماجی اور اقتصادی نقصان کا سبب کرپشن اور بدعنوانی بنتی ہے۔ اب ہم خصوصاً بدعنوانی کی طرف آتے ہیں۔ بدعنوانی جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کے ذریعے مالی اور دیگر فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی سے بدعنوانی کے ذریعے یہ مالی دھوکہ دہی، شناختی دھوکہ دہی اور کاروباری دھوکہ دہی کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بدعنوانی کے نتیجے میں کاروباری ماحول، بزنس کا ماحول ڈیمیج متاثر ہوتا ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے معیشت، آپ کی اکنومی، آپ کی اقتصادیات کو بری طرح نقصان پہنچتا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے بہت گھنونے اور سنگین اور تکلیف دہ اثرات ذات پر، افراد پر اور ملک و معاشرے پر پڑتا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے منفی اثرات آپ کی خدمت میں ہم پھر دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقتصادی ترقی، جس سے ملک ترقی کرتا ہے، آپ IMF کے بھکاری نہیں بنتے۔ ہم IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک اور دیگر بینکوں کے اور دیگر جن سے ہم قرض لیتے ہیں، پھر ہم ان کے محتاج نہیں رہیں گے اگر کرپشن اور بدعنوانی ہمارے معاشرے میں نہ ہو۔ کرپشن اور بدعنوانی کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اقتصادی ترقی کی رفتار میں کمی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اقتصادی ترقی نہ ہونے کے برابر بینک کرپسی کی طرف انسان اور ریاست چل پڑتا ہے۔ وسائل کا غلط استعمال اور غیر قانونی طریقوں سے دولت کی تقسیم معیشت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سماجی عدم اعتماد معاشرے میں پیدا ہونے لگتا ہے اور یہ بہت سنگین ہے۔ اس طرح اگر سماجی عدم اعتماد پھیل جائے تو اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے۔ عوام کا حکومت اور حکومتی اداروں پر سے اعتماد کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ حکومت بھی کرپشن کرنے لگتی ہے اور عوام حکومت کو دیکھ کر، عوام اداروں کو دیکھ کر وہ بھی موقع لگے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، جس سے عوامی شمولیت اور تعاون میں کمی آتی ہے۔ بدعنوانی اور کرپشن کے نتیجے میں عوام آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، چونکہ عوام آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ چور ہیں، چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ دھوکے باز ہیں، دھوکے بازوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ خود کرپٹ ہوں گے اس لیے کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ خود گنہگار ہیں تو آپ اس لیے عوام کا جو حق مارتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، آپ
جو گنہگار ہیں، عوام کے غاصب ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو لوٹ رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کا مطلب وہ جیسا ہے آپ ویسے ہی ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے بڑھنے سے قانون کی بالادستی، قانون کی حاکمیت، قانون کی یکسانیت، قانون ایک جیسا معاشرے میں، قانون سب کے لیے ایک ہو، یہ قانون سب کے لیے ایک ہو، یہ متاثر ہوتی ہے، اور انصاف، عدل، اعتماد کا نظام عدالتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ کرپشن، بدعنوانی، اس کے حل کے مزید تجاویز حاضر خدمت۔ کرپشن اور بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کی ضرورت ہے، جن میں مضبوط قوانین، عوام کے بہتر کے لیے قانون